بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النبأ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہے اور 40 آیات ہیں۔ اس صورت میں جو بحث ہے وہ ساری کی ساری قیامت اور آخرت کی خبر پر ہے، اس لیے ہی اس کا نام نبا ہے، اور اس سے مراد ہی خبر ہے قیامت اور آخرت کی خبر۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورہ ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں جب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی جو شروع کی، تو اس میں بنیادی 3 چیزیں تھیں۔ پہلی جو بات تھی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی شرک نہ کیا جائے، توحید پر رہا جائے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے۔ تیسری جو چیز تھی وہ یہ کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام اولین اور آخرین، یعنی شروع سے لے کر آخر تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اسی جسم کے ساتھ جس میں رہ کر دنیا میں سارے کام کیے ہوں گے۔ پھر ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جو مومن ثابت ہوگا انہیں جنت میں، اور جو فاسق، کافر، مشرک ہوں گے انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور دوزخ کا عذاب ان کو چکھنا پڑے گا۔ تو اگرچہ یہ تینوں ہی باتیں اہل مکہ جو ہیں ان کے لیے سخت ہی ناگوار تھا، تینوں ہی باتیں جو ہے وہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس میں جو پہلی بات تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے انکار کرنے والے نہیں تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہستی کے منکر نہیں تھے وہ۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انکار بھی نہیں تھا۔ انکار اس معاملے میں نہیں تھا کہ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا یہ، کیونکہ نبوت کے 40 سال پہلے کی جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ انہی کے بیچ میں گزری تھی، اور انہی کے درمیان جب گزری تو وہ لوگ خود اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان لوگوں نے جھوٹا نہیں پایا، کبھی انہوں نے فریبی نہیں پایا، کبھی انہوں نے کسی اپنے نفسیاتی فائدے کے لیے، اپنے نفسیاتی کسی خواہشات کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے وہ ناجائز طریقہ اختیار کبھی نہیں انہوں نے کیا۔ وہ خود، ان لوگ خود اس چیز کی جو ہے گواہی دیتے تھے، ان کے دانائی کی، ان کے جو ہے امانت داری کی، ان کے اخلاق کی، جو اتنے بلند درجے پر فائز تھے، ان ساری چیزوں کا وہ خود گواہی دیتے تھے وہ لوگ۔ لیکن یہاں جو بحث ہے، 1000 بہانے بناتے تھے وہ لوگ، اور الزامات لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی ہر چیز کی گواہی تو وہ خود دیتے تھے۔ تو اب یہ جو چیز ہوتی تھی کہ بہانہ بنانا اور الزام لگانا، اس کی وجہ یہ تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ رسالت میں جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور یہی وجہ تھی۔ تو اسی طرح پہلی 2 باتیں تو ہو گئی اللہ کے وجود کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب تیسری بات جو تھی آخرت کے بارے میں، تو یہ ان کے لیے بڑی الجھن کی بات تھی کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا،
حساب کتاب لیا جائے گا. یہ بات جو ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کو ماننے کے لیے ان کو اپنے عقیدے کو درست کرنا پڑتا. اس کو ماننے کے لیے ان کو اپنے لائف میں سنسیئر ہونا پڑتا، کیونکہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اگر جو آخرت پہ انکار رکھتا ہے اس کو وہ ضرور اپنے عقیدے کو درست کرے گا، وہ ضرور اپنے اعمال کو درست کرے گا. تو ایک طرف اس کا ماننا اپنے آپ کو صحیح کرنا تھا، اور انکار کرنا اس لیے ان کے اندر تھا کیونکہ وہ یہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہتے تھے ان چیزوں میں، نہ تو اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہتے تھے اور نہ تو اس کے مطابق جو ان کے اعمال میں گڑبڑی تھی اس کو وہ صحیح کرنا چاہتے تھے. کیونکہ یہ جب انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے، جب انسان سنسیئر ہو جائے گا آخرت کے بارے میں، تو خیر اور شر، حق اور باطل کی تمیز اس کو کرنی پڑے گی. اس لیے سب سے زیادہ اسی بات میں ان لوگوں کا جو تھا مذاق اڑانا اور ان طرح طرح کے سوالات کرنا، یہ ساری چیز جو ہے ان کے اندر تھی. اور اسی میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا واقعی قیامت ممکن ہے؟ کیا واقعی کوئی دوبارہ جی اٹھے گا، اٹھایا جائے گا اس کو پھر سے؟ تو اسی سوال کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں. بڑی خبر، کیا بڑی خبر کے متعلق؟ کون سی بڑی خبر جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جلدی ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں یقیناً انہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا. بڑی خبر سے مراد کون سی خبر ہے؟ قیامت اور آخرت کی خبر ہے. پوچھنے سے مراد جب یہ لوگ آپس میں ملتے، مکہ کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے کہ پہلے کبھی سنا ہے کہ دوبارہ جسم کو جو ہے بنایا جائے گا، جب ہڈی اور سارا کچھ جو گوشت پوشت جو ہے وہ سڑ گل جائے گا تو پھر سے وہ جی اٹھے گا؟ تو عقل میں یہ بات آتی ہے کیا؟ ایسا سوال وہ کبھی آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے، کبھی مسلمانوں سے اس طرح کی سوال کرتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کرتے. یعنی ان کے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کیا اگلی پچھلی ساری نسلیں اٹھیں گی پھر سے ان کو جمع کیا جائے گا، اتنے سارے لوگوں کو. یہ ساری چیز جو ہے، اور کائنات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے کہ پہاڑ ہے جو روئی کی طرح ہو جائے گا، سورج چاند اور تارے سب جو بجھ جائیں گے، پورا نظام جو ہے الٹ پلٹ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں جو قیامت کے بارے میں آتی ہے. تو اس کا وہ سوال کرتے تھے کیا یہ سب سارا کچھ ہو سکے گا؟ کیا تمہارے عقل میں یہ بات، تم کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کل تک جو عقل مند تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نظر میں کل تک جو عقل مند تھے، سچے تھے، امین تھے، اخلاق والے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ طرح طرح کی عجیب عجیب خبر سنا رہے ہیں. پہلے یہ کہاں یہ ساری چیزیں جو بتاتے تھے، کہاں یہ جنت تھا، کہاں یہ دوزخ تھا، کہاں یہ جہنم تھا، کہاں یہ ساری چیز ختم ہونے کی بات تھی، کہاں یہ دوبارہ جی اٹھنے کی بات تھی؟ آج ان کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو یہ ساری خبر تو نہیں سنا تھا. اور یہ اس خبر میں، اس بڑی خبر میں اختلاف کرتے. بڑی خبر یعنی کہ قیامت میں اختلاف. بعض کے نزدیک اس قیامت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک قرآن میں اختلاف ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ یعنی جو کافر اور مشرک تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ کتاب کوئی اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک جادو کی کتاب ہے، یہ کہانی کی کتاب ہے، یہ شعر و شاعری کے ذریعے سے، شعر و شاعری کی کتاب ہے، اسی ذریعے سے اس کو لکھی گئی ہے. کوئی کہتے کہ یہ پہلے لوگوں کی جو کہانی تھی وہ ساری چیز اس میں نقل کی گئی ہے، وہ چیز اس میں بتائی گئی ہے. تو یہ اختلاف کسی کے نزدیک قرآن ہے اور اس میں ان لوگوں کا یہ اختلاف تھا. اور بعض کے نزدیک اسی قیامت کی خبر جو نبا کی بات آ رہی ہے، اس میں یہ جو قیامت برپا ہوگا اس میں اختلاف کی بات
کو لیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. جو کچھ بھی ہے سب ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے، اختلاف کیا کرتے تھے؟ اختلاف یہی تھا کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کچھ ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہیں گے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی میں ہی ہے، دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، بس یہیں دنیا میں ہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دھاریہ قسم کے لوگ، وہ لوگ تو خیر اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اس کے اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے تھے. تو ان کے لیے پھر تو یہ تو قیامت اور دوبارہ جیتنے کی بات کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. بعض کے نزدیک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بھی دیا ہے تو وہاں بھی ہمیں ملے گا، اللہ نے ہمیں یہاں زندگی میں سب کچھ سہولت دی ہے تو وہاں بھی ہمیں سہولت دے گا. کچھ کے نزدیک یہ بات تھی کہ یہ موت جو ہے اور آخرت جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے، بس ویسا ہی ہے جیسا ہم سوتے ہیں تو نیند کی حالت میں ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی، تو اسی طرح سے موت بھی ہوگی جو ایک نیند ہوگی اور ہمیں پھر اس کے بارے میں پھر اس کے بعد کوئی خبر نہیں ہوگی. تو یہ اختلاف تھا لوگوں کے اندر. کچھ کے اندر یہ تھا کہ روح کو سزا دی جائے گی اور بدن جو ہے وہ سڑ گل جائے گا، تو اس لیے اس کو دوبارہ اٹھانے کی بات کہاں سے آئے گی، تو دوبارہ پھر اٹھایا ہی نہیں جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ سارے اختلاف کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ اور حقیقی علم کا نہ ہونا، اور دوسرا اس میں ان کا شک ہونا. انسان جب شک میں پڑ جاتا ہے تو آخرت کا انکار کرتا ہے، اور آخرت کے انکار کرنے کی وجہ سے پھر وہ کافر قرار دیا جاتا ہے. یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے ان کو، ان قریب ہی سب کچھ انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی آخرت کے متعلق جو یہ باتیں بنا رہے ہیں سب غلط ہے. جو کچھ ان لوگوں نے سمجھ رکھا وہ ہرگز صحیح نہیں ہے. اسی دنیا میں موت کے وقت ہی آخرت سے متعلق سارے حقائق واضح ہو جائیں گے، کھل کر جلد ہی سامنے آ جانے والی ہے. یعنی جو بات رسول کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو باتیں یہ قیاس لگاتے ہیں یا جو گمان کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ساری باتیں وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی جس کے بارے میں یہ فضول باتیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ تو اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس پر ایمان لانا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اللہ رب العزت نے اتنی چیزیں بنائی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے با مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے. تو یہ انسان جو عقل سمجھ رکھنے والا ہے، یہ انسان جو کائنات میں اشرف المخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، تو یہ ساری چیزوں سے وہ انسان جو ہے اس کا سابقہ پڑھ بھی رہا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا بھی رہا ہے، مطمئن بھی ہو رہا ہے. پھر کیوں نہیں سمجھتا اس چیز کو کہ اس کی اپنی زندگی بھی کسی مقصد کے تحت ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کیوں نہیں کر رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری مخلوق اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگی ہے جس چیز کے لیے اس کو بنائی گئی ہے.
کائنات کی ساری چیزیں، تو یہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو دنیا کی جو ساری چیزیں، بلکہ کائنات کی جو ساری چیزیں ہیں جن سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، مطمئن بھی ہو رہا ہے، تو کیا اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھے گا نہیں؟ انسان کی زندگی کا مقصد یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ قوتوں کا استعمال، نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے، صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اور اس امتحان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت تک کا وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک کارخانے کی طرح ہے، بلکہ دنیا جو ہے ایک کارخانہ ہے۔ اب انسان کو اس کارخانے میں کام پر لگا دیا گیا ہے، اختیار دے دیا گیا ہے، صحیح غلط بتا دیا گیا ہے۔ اب اس کارخانے میں وہ اپنے مقرر کیے ہوئے وقت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر کر دیا ہے وقت، اس وقت تک وہ اپنا کام کرے گا، اپنی ڈیوٹی دے گا۔ کام پورا ہونے کے بعد، وقت پورا ہو جائے گا تو حساب کتاب لیا جائے گا، اور یا تو اس کو اس کا انعام ملے گا یا پھر تو اس کے غلطی کی سزا ملے گی۔ اگر اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اگر اس نے توحید کی حقیقت کو سمجھ لیا، اس کو اختیار کر لیا، نیک اعمال کر لیا اس دنیا میں، اس دنیا کے کارخانے میں، تو پھر تو جب اس کا وقت ختم ہوگا تو پھر اس کو انعام ملے گا۔ اور اگر اس نے توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھی، اس کو نہیں اپنایا، اس کے اعمال جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے، تو پھر جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو پھر اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا جو یہاں ذکر ہے، تو زمین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو گہوارہ بنایا، رہائش، چلنے پھرنے، کھانے پینے اور نشو و نما کے سارے انتظامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین پر کیے۔ فرش کی طرح اے انسان تم اس پر چلتے ہو، سارے کام انجام دیتے ہو، اسے جھولتا ہوا تو نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ زمین پیدا ہوئی اس وقت شروع میں کیا تھا؟ زمین یہ ڈولتی تھی، جھولتی تھی، ادھر ادھر ہچکولے کھاتی تھی۔ ایسی صورت میں کیا انسان اس زمین پر زندہ رہ سکتا تھا؟ اس کے اندر لاوا ابلتا رہتا ہے اور ہر انسان اس چیز کو جانتا ہے، تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور اس زمین پر انسان اتنے چین کی زندگی گزار رہا ہے۔ پہاڑ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس کی پشت پر، یعنی زمین کی پشت پر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں، اور انہیں اس تناسب سے جا بجا مقامات پر پیدا کیا جس سے زمین کی ساری جو اس کا جو جھولنا ہے، ہچکولے کھانا ہے، سب بند ہو گیا، سکون سے انسان زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ جوڑے سے مراد ہر چیز میں جوڑا، چاہے وہ مرد عورت ہو، نر مادہ ہو، محبت ہو، نفرت ہو، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑے میں پیدا کیا ہے تاکہ انسان تسکین اٹھا سکے، اس کا کشش جو ہے اس کا احساس اس کو ہو، اس کی اہمیت کا پتہ لگے، اور زندگی جو ہے پر لطف بنی رہے۔ اس وجہ سے اگر درد نہ ہو تو پھر راحت کا کیا لطف ہوگا انسان کی زندگی میں۔ اسی طرح سے ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اپوزٹ چیز کو رکھا ہے تاکہ انسان کو دوسری چیز کی اہمیت کا پتہ چلے۔ سباتا کا جو ذکر ہے کہ
سباتا کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا، یعنی ہر چیز سے کٹ کر آرام کرتا ہے انسان۔ وہ کیا ہے؟ نیند۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے نیند۔ اللہ تعالیٰ کے معجزہ میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ انسان کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے، تب انسان کو ضرورت ہوتی ہے آرام کرنے کی، اور اس آرام کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے نیند کی۔ کام کر کے انسان کے جو خلے جل کر تباہ ہو جاتے ہیں، تو نیند کی حالت میں وہ سارے نئے بن کر تیار ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کا جو باڈی ہے وہ ایک مشین کی طرح ہے، اور جب وہ اپنے ضرورت سے جب جتنی اس کی کیپیسٹی ہے وہ کام کر لیتا ہے، تو پھر اس کو مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ مرمت کیسا ہوتا ہے، یہ ریپیئرنگ جو ہے کیسے ہوتا ہے، وہ نیند سے پورا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیند رکھی ہے، ساری حرکتیں انسان کی جو ہے ٹھہر جاتی ہیں، ہر کام کاج سے انسان کی نیند جو ہے وہ تم کو کاٹ دیتی ہے۔ اور جس طرح سے لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح یہ رات کا اندھیرا ہونا اور اس کی سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ دن سے اگر کمپیئر کریں تو رات جو ہے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے دن کے مقابلے میں، اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نیند کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دن میں بھی انسان سوتا ہے تو انسان کس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کو تھوڑا اندھیرا مل جائے، تھوڑی ٹھنڈک ملے، تو اس چیز کو تلاشتا ہے۔ کبھی آنکھوں پہ کپڑا رکھتا ہے، کبھی وہ جہاں بھی وہ سو رہا ہے اس جگہ کو چاہتا ہے کہ وہ اندھیرا ہو جائے، تب جا کر کے اس کو کہیں تھوڑی نیند مل پاتی ہے، اس نیند کا وہ مزہ لے سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے رات کا پردہ ساری زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، سب کو اندھیرے میں ڈھانپ کر کے وہ سکون اور وہ راحت، وہ ٹھنڈک دیتی ہے کہ ہر انسان تھک کر کے اپنے آپ کو جو ہے پھر سے فریش کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے فطری ذرائع میں یہ بھی ہے کہ دن میں انسان کام کرے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی روشنی میسر کی دن میں، تاکہ انسان اپنی زندگی جو ہے اس میں پوری کر سکے، اللہ کے فضل کو تلاشنے کے لیے نکلے، اور پھر اس کے لیے یہ بہت بڑی مدد ملتی ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ روشن ہوئی رہتی ہے دن میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی نشانی کو انسان دیکھے تو توحید کی طرف آئے گا انسان، اور آسان ہوگا اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ اسی لیے کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا بھی عبادت میں آتا ہے۔ آسمان کا ذکر ہے، آسمان ایک ٹھوس مضبوط چیز ہے۔ 7 مضبوط آسمان کا ذکر آ رہا ہے، تو مضبوط کا لفظ استعمال کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ ان کی سرحدیں اتنی مستحکم ہیں کہ ذرہ برابر بھی پھیر بدل نہیں ہونا پاتا اس میں۔ ان سرحدوں کو پار کر کے نہ تو ستارے، نہ تو سیارے، عالم بالا میں سے تو کوئی بھی نہ ٹکراتے ہیں، نہ نیچے گرتے ہیں، اور نہ ہی انسان کی طرف گر کر کے زمین کو جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے، جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ 7 مضبوط آسمان کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا، نچوڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اگائیں اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ وہاج کس کو کہا جاتا ہے؟ سورج یا آگ کی بھڑک، جس میں تپش بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ یعنی سورج ایک بھڑکتا ہوا گولا ہے
جو زمین والوں کو اور انسانوں کو حرارت اور روشنی دونوں ہی فراہم کراتا ہے۔ سورج زمین سے قریب قریب 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو انسان اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے جل بھن کر کے مر جاتا، اور اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہوتا تو انسان ٹھٹر کے مر جاتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مناسب فاصلے پر رکھا، یہ اس کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سورج 3,33,000 گنا زمین کے سائز سے بڑا ہے۔ 1,40,00,000 سینٹی گریڈ اس کی جو ہے وہ حرارت ہے، اور اسی کی وجہ سے فصلیں بھی پکتی ہے، بادل بھی بنتا ہے، پانی بھی ملتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات میں پھیلا کر کے رکھی ہیں۔ پانی سے بھری ہوئی بدلیوں سے پانی بکثرت برسنا، موسرات کہتے ہیں وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہو لیکن ابھی برسی نہیں، اور سجاجہ کیا ہے؟ کثرت سے بہنے والا پانی، خوب برسنے والا پانی، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں غلے اور نباتات، دانا، وہ اناج، وہ خوراک جس کو ذخیرہ تم کرتے ہو، جیسے گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، مکہ ہے، وغیرہ ساری چیزیں جو ہے، نباتات، سبزیاں اور چارہ وغیرہ جو جانور بھی کھاتے ہیں، انسان کے استعمال میں چیزیں استعمال میں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر رہی ہے۔ الفافا کیا ہے؟ شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے باغ، اس کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ آتا ہے، پانی کا یہ ذریعہ ہے۔ تو ساری کی ساری قدرت کی نشانیوں کو بتائی گئی کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، یہ ساری چیزیں گواہ ہیں اس بات پر کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یہ ساری چیزیں کس چیز پر گواہ ہے؟ اس چیز پر گواہ ہے کہ دیکھو میں نے دنیا میں یہ ساری چیزیں جو کائنات میں بنائی ہے جس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک مقصد کے تحت بنائی ہے اور وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، تو تم اے انسان اس چیز کو سمجھو کہ بے شک فیصلے کا دن بھی مقرر ہے اور وہ آ کر کے رہنے والا ہے۔ اس چیز پر گواہ ہے یہ ساری چیزیں، یعنی دن مقرر ہے، اولین اور آخرین، یعنی شروع سے آخر تک سب کے سب جمع ہوں گے، اور وعدے کا دن، اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا جاتا ہے، وعدے کا دن اور فیصلے کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن لوگ جمع ہوں گے، اور جمع ہونے کا مقصد ہی ہے کہ تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے، اسی لیے اس دن کو فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کے لیے بھی ٹھیک وقت ایک مقرر ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کس وقت سے شروع ہوگا؟ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائے گی۔ قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے کہ فوج در فوج، یعنی جب دوسرا نفخہ سور پھونکا جائے گا اس وقت سارے دنیا کے لوگ، اگلے پچھلے، سب کے سب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ جو فوج کی فوج جو میدان حشر میں جمع ہوں گے تو وہ کیسے ہوں گے؟ کچھ لوگ تو سواری پر ہوں گے، کچھ لوگ پیدل چل کے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جن کے چہروں کے بل سے ان کو گھسیٹ کر کے میدان حشر میں لایا جا رہا ہوگا، یعنی فوج در فوج ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق سے اس کو سواری ملے گی اور اس کی حالت ہوگی، اور اسی حالت میں وہ جو ہے میدان حشر میں جمع ہوگا۔
اسی طرح ہر امت اپنے رسول کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، اس وقت انسان جو ہے اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ہر چیز انسان کی جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، سڑ گل کر کے ختم ہو جاتی ہے جب ایک انسان جو ہے وہ مرتا ہے، چاہے وہ دفن ہوا وہ ہو، چاہے وہ جل کے مرا ہو، چاہے وہ پرندہ اس کو کھا گیا ہو یا سمندر میں دفن ہو گیا ہوگا، جہاں بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، سوائے اس کے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے۔ تو جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آسمان سے پانی برسائے گا، تو پھر اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ جو ہے ترکیب ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نزول کے بارے میں، تو فرشتوں کے نزول کے لیے راستہ بن جائے گا اور زمین پر فرشتے جو ہیں وہ اتریں گے۔ ابھی تو آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے، لیکن قیامت جب آئے گی، پہلے سور کے پھونکتے ہی، قیامت کے آتے ہی سارا آسمان جو ہے وہ درار بن جائے گا، سارے آسمان میں درار پڑ جائے گا، دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ اس وقت آسمان ایک محفوظ چھت نہیں رہے گی جو آج ہے، بے شمار ستارے آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑیں گے، کئی ٹوٹنے والے ستارے اور دوسری بلائیں بھی زمین کا رخ کر لیں گی، یعنی ساری چیز جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ اور زمین چلا دی جائے گی۔ یہ سب قیامت کا منظر ہے کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اس کو اڑا دیے جائیں گے، پھر یہ چمکتی ریت کی طرح جو ہے وہ زمین پر بیٹھ جائے گی، پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے، باہر نکال دیے جائیں گے اور زمین سے ٹکرا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے جس رنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں اس رنگ کے فضا میں جو ہے ریت نظر آئے گی، اور پھر وہ اڑتی ہوئی ریت جو ہے وہ پھر بیٹھ جائے گی، وہ ایک میدان کا شکل اختیار کر لے گی، جسے دور سے دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے کہ سراب ہو، یعنی چمکتی ہوئی ریت ہو۔ سراب کہتے ہیں چمکتی ہوئی ریت کو، جو لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ آج جو پہاڑ قرار دیا گیا ہے جس چیز کو، قیامت کے دن اس کی یہ حالت ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ ایک مضبوط چیز جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں، یہ دیکھو وہ ساری چیزیں جو ہے کس طرح سے فنا ہو جائے گی جب قیامت آئے گا۔ اور جہنم کے بارے میں یہ ہے کہ جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، یعنی گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے یا شکار پھنسانے کے لیے بنائی جاتی ہے، تاکہ جس چیز کا شکار کرنا ہے وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے۔ تو جہنم کے لیے یہ لفظ استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے باغی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان دنیا میں اسی طرح بے خوف آرام سے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ان کو کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ جہنم کے داروغہ بھی یا جہنم خود اللہ کے حکم سے ان کے لیے گھات ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، جس میں یہ اچانک یکایک جو ہے وہ اس میں پھنس جائے گا انسان، اور پھنس کر ہی رہے گا، پھنستا ہی چلا جائے گا۔ جیسے جانوروں کے غول میں کو تصور میں انسان لائے کہ جھنڈ کے جھنڈ جانور سب کیسے ایک دوسرے سے سنگ لڑا رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شیر کہیں سے چھپ کر تاک رہا ہے۔ جب اس کے رینج میں آتا ہے تو سب اس کو جو ہے پکڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح ہم انسان غول کے غول بے خبر ہو کر اپنے انجام سے، اپنی موت سے، اپنی آخرت سے، ہر چیز سے بے خبر ہو کر اس دنیا میں کھیل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزہ کر رہا ہے، لیکن نہیں پتہ ہوتا کہ کس کی موت کس وقت آتی ہے
اور اس کے پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ گھات لگائے بیٹھی ہے۔ اسی لیے جہنم کو کہا جاتا ہے کہ جہنم ایک گھات ہے۔ جہنم کا وہ حصہ مراد ہے اس سے کسی مفسرین کی نظر میں کہ جو پل ہے، پل صراط، وہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد اس پل سے گزرنا ہے، اور جو پل جو ہے کانٹے دار ہوگا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جو مجرم ہوں گے وہاں گرتے چلے جائیں گے اوندھے منہ، یعنی منہ کے بل، اور اہل ایمان جو ہوں گے جن کو جنت میں جانا ہوگا، نیک لوگ، وہ تو امن سے گزر جائیں گے، انہیں نہیں پکڑا جائے گا۔ اور حسن بصری اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ پل پر ایک نگران فرشتوں کی چوکی ہوگی، تو جس کے پاس جنت میں جانے کا پروانہ نجات ہوگا اس کو تو وہ جانے دیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہوگا انہیں روک لیا جائے گا وہاں۔ اللہ اکبر! یعنی ایک امیجنیشن، ایک دیکھیے کہ کہیں بھی کسی بارڈر کو کراس کرنا ہے یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ جانے کے لیے آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یا پاسپورٹ ہونا چاہیے، یا جو بھی وہاں کا ریکوائرمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے پاس ہے تو وہاں سے جانے دیتے ہیں، کراس کرنے دیتے ہیں، اور نہیں ہے تو پھر آپ وہاں سے کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں جب اس طرح کا سرٹیفکیٹ جو ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ کسی طرح سے بھی کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے وہ نکل جاتا ہے، بنا لیتا ہے اپنے مطابق اس کو۔ لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ وہاں تو اللہ کے حکم سے جو پروانہ ایک بار بنے گا تو اس میں کوئی اپنی چال نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں، اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ جو ایسے سرکش لوگ ہیں جو دنیا میں اس طرح کی سرکشی کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے عمل صحیح نہیں ہے، تو وہ وہاں پکڑ لیے جائیں گے۔ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ تو ان کے اپنے موت کی فکر ہے، نہ تو ان کو قبر کی فکر ہے، نہ تو ان کو قیامت کی فکر ہے، نہ تو ان کو آخرت کی فکر ہے، نہ تو اپنے انجام کی فکر ہے۔ غافل ہو کر کے اس زندگی کو اپنے گزار رہے ہیں اس دنیا میں، تو ایسے لوگ وہاں پکڑ لیے جائیں گے۔ اور ان کی مدت کتنی ہوگی، کتنی دیر وہاں رہیں گے، تو وہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اور وہ مدتوں اس میں پڑے رہیں گے۔ اور یہ جو حقبہ کی بات آتی ہے وہ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دو معنی لیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ احقابہ جو ہے وہ حقبہ کی جمع ہے۔ حقبہ کا معنی ہے 80 سال، یا 80 سال کا عرصہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ مدت۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے کہ اس سے مراد ابد اور ہمیشگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک حقبہ بنتا ہے 2,88,00,000 سال کا۔ اللہ اکبر! ایک حقبہ کتنا بنتا ہے؟ 2,88,00,000 سال کا بن جا رہا ہے۔ تو ایک حقبہ گزارے گا تو پھر دوسرا حقبہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا زمانے دراز تک ویسے انسان کو اس جہنم میں پڑے رہنا پڑے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف کافر اور مشرک ہی اس میں جائیں گے؟ کیا ایمان والے اس میں نہیں جائیں گے؟ تو ایمان والے بھی جائیں گے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی مغفرت فرما دے، جس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ ورنہ ایمان والے بھی جب غفلت کی زندگی دنیا میں گزاریں گے اور وہ فکر نہ کریں گے اپنی، اور پھر ان کے اعمال ایسے نہ ہوں گے، ان کے اعمال برے ہوں گے، تو پھر ویسے لوگوں کو سزا کاٹنے کے بعد ہی جنت سے نکالا جائے گا۔ توحید پرست ہے ایک انسان، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ غلط ہے، گنہگار ہے، تو پھر وہ گناہ والے عمل
کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور جہنم سے اس کو تبھی نکالا جائے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی اور وہ اپنی سزا کو کاٹ کر کے نکالے گا۔ تو دنیا میں تکلیف انسان کو چند سال کا ہوتا ہے، صبر سے گزار لے گناہ کیے بغیر تو پھر انسان کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اگر انسان نہیں کاٹتا ہے تو پھر جہنم میں اتنا عرصہ اس کو رہنا پڑے گا۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جو ایمان والے اپنے آپ کو اگر غافل رکھتے ہیں کہ ہم تو توحید پر ہیں، تو پھر میری تو نجات ہوگی، میرے لیے تو جہنم نہیں ہے، جنت میں ہی جائیں گے، لیکن وہ سزا کاٹنا ہی اپنے آپ میں بہت بڑی سزا ہے۔ اور وہاں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کھانے پینے کے لائق کوئی بھی ٹھنڈی چیز نہیں ہوگی، وہاں چکھنے کے لیے بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملے گی، اور ملے گا تو کیا؟ گرم اور کھولتا ہوا پانی ملے گا، تو کیا؟ جہنموں کے بدن سے بہتی ہوئی پینے کو ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ ان کے اعمال کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق انہیں یہ سزا ملے گی۔ گناہ تو کرنے میں منٹ، سیکنڈ اور گھنٹہ لگتا ہے، دن لگتا ہے، پھر سزا کی اتنی طویل مدت کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تو وہ اس لیے کہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، اپنے نفس پر بھی، اپنے روح پر بھی وہ پھیلتا رہتا ہے، اور ایک دوسرے سے وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ ایک گناہ جو ہے وہ ایک نہیں رہتا ہے، لاکھوں کروڑوں دفعہ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کو اس کی خبر بھی نہیں رہتی۔ بعض دفعہ انسان اس سے غافل رہتا ہے کہ اس کا ایک گناہ وہ کہاں کہاں تک اس کا اثر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے آخرت کو جھٹلانے کے جرم کو پھر یہاں دہرایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ ایسی حالت ان کی جہنم میں اس لیے ہوگی کہ وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہمہ وقت ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ کر کے رکھی ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے، یعنی اضافہ ہوگا تو صرف اور صرف عذاب میں۔ ان کا جرم کیا تھا؟ آخرت کا انکار، یعنی حساب کتاب کی ان کو کوئی امید ہی نہیں تھی، کیونکہ حساب کتاب بھی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی، بتانا ہی ہوگا، بتانا پڑے گا، ایسا کوئی اسی چیز کا کوئی یقین ہی ان کے اندر نہیں رہتا ہے، اور بے باکی سے اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہتے ہیں، زندگی آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، سرکشی میں، غفلت میں گزارتے رہتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے اقوال اور ان کے افعال سارے، یعنی کہ جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے حرکات، ان کے سکنات، یہاں تک کہ نیتوں اور خیالاتوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مقصد کو بھی مکمل طور پہ، پوری طور پہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ان کو بتا دی جائے گی، دکھا دی جائے گی، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ تو اب چھپی ہے اور نہ اس وقت چھپی ہوگی، بلکہ اس وقت سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ انسان تو بہت ساری چیزیں بھول چکا ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوگی، وہ سب کچھ دکھا دیا جائے گا، جس سے انسان بے خبر ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہے جو انسان کو خود ابھی اپنے عمل میں پتہ نہیں کہ کہاں کہاں تک اس کا اثر جا رہا ہے، کہاں کہاں تک اس کا فائدہ اور نقصان ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ، وہ ساری چیزیں دکھا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ درج کرنا، ایک تو فرشتے بھی درج کر رہے ہیں، وہ بات بھی صحیح ہے، اور سورہ یاسین میں کیا آتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر رہے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو
لوح محفوظ میں مراد ہو سکتا ہے، بہرحال جہاں بھی مراد ہے وہ درج ہو رہا ہے، اور وہ انسانوں کو سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ عذاب بڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ عذاب دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ختم نہیں ہونے والا ہے۔ جب چمڑے گل جائیں گے تو دوسرے بدلے جائیں گے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 56 میں اس کے بارے میں آتا ہے۔ جب آگ بجھنے لگے گی تو پھر بھڑکا دی جائے گی۔ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 97 میں اس کے بارے میں آتا ہے۔ یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ عذاب سہتے سہتے تکلیف کے عادی ہو جائیں گے، تو ایسا نہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ انسان دنیا میں تکلیف کو برداشت کرتے کرتے جو ہے وہ اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو برداشت کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ اس میں اضافہ کرتے رہا جائے گا، بلکہ عذاب میں جو یہ اضافہ ہوگا اس سے اس کی تکلیف جو ہے ہر پل جو ہے وہ بھڑکے گی۔ کچھ کا ایسا ماننا ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد جہنم کی آگ جو ہے وہ مند پڑ جائے گی، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ جیسے دنیا میں حس ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سہتے سہتے حس نہیں ختم ہوگا، بلکہ وہ بڑھاتے ہی چلا جائے گا، بڑھایا جائے گا اس کو، اور وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ تو حس ختم ہوگی، نہ تو آگ ٹھنڈی پڑے گی، نہ تو جو چیز جل بھن گئی وہ پھر سے بنے گی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ پھر سے بنا دی جائے گی، اور وہ تکلیف پر تکلیف بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رحمتوں سے ڈھانپ لے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں آیت نمبر 31 سے نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا، کہ ہر پرہیزگار لوگ جو ہوں گے، جتنے بھی پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، باغات ہیں، انگور ہیں، اور ساری نعمتوں کا یہاں سے ذکر آ رہا ہے۔ مفازہ یعنی فاز سے ہے، یعنی نجات حاصل کرنا، اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر کے خیر عافیت کے ساتھ سلامتی کی جگہ پہنچ جانا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اس لیے فاز جو ہے الرجل کے معنی مرنا اور ہلاک ہونا بھی ہوتا ہے۔ اس سے یہ تصور ہے کہ انسان مر کر دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے مصائب سے اور عذاب سے، دوزخ سے نجات مل جائے، اور وہ ایسے محفوظ اور سلامتی والے مقام پر پہنچ جائے جہاں پہنچنا خوش قسمتی ہے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کا اہتمام کرنے والے جو ہوں گے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کامیابی عطا فرماتا ہے، وہی کامیاب انسان ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ نعمتیں ہوں گی، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی حدیقہ کی جمع کیا ہے، کا جمع ہے، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، جس کے چاروں طرف حفاظت کی چار دیواری ہوگی۔ ایسے باغوں میں پہلے انگوروں کا ذکر آیا ہے، کیونکہ انگور میٹھا، ملائم، سیڈ لیس ہوتا ہے، چھلکا بھی نہیں اتارنا پڑتا ہے، بڑے آرام سے ہی انسان اس کو کھاتا ہے، اور جو ہے اس سے منقع بھی بنتا ہے، سیڈ والا جو ہوتا ہے اس سے منقع بنتا ہے، اور انسان کھا لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، اس سے فائدے کی چیز ہے، منہ میں ڈالے تو پگھل جائے۔ غذائیت اور کے نوعیت سے کے اعتبار سے یہ عمدہ جو ہے وہ پھل ہے، بہت ہی بہترین پھل ہے۔ اور کوائب ہے، یعنی کاپ کی جمع ہے، یعنی ٹخنا، ابھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد ویسی عورتیں ہیں جن کا سینہ ابھرا ہوا ہوگا، جو حسن جمال کو بڑھاتی ہے، ظاہر کرتی ہے۔
اطراب یعنی ہم عمر، ہم عمر جب انسان ہوتا ہے تو بے تکلف ہوتا ہے، آپس میں مذاق، ہنسنا، بولنا اور ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھنا آپس میں جو ہے وہ خوب بنتا ہے جب انسان ہم عمر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم عمر کا ذکر ہے۔ ہر کوئی اپنے ایج گروپ کو ہی زیادہ پسند کرتا ہے اور اس میں ہی خوش رہتا ہے، تو آپس میں سبھی ہم عمر ہوں گے، یا پھر اپنے شوہر کی ہم عمر جو ہیں وہ بیویاں ہوں گی، اس سے مراد ہیں۔ تو یہ ساری نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے چھلکتے جام ملیں گے وہاں، جس کو کأسن کہا جا رہا ہے، جو لبالب بھرے ہوں گے، دھاقہ بھرے ہوئے یا ایک کے بعد ایک، اور صاف شفاف یعنی ختم نہیں ہونے بھی نہیں ہوں گی، اور اس کا بھرنا جو ہے اور خالی ہونے کا جو دور ہے وہ بھرے گا خالی ہوگا، خالی ہوگا بھرے گا، یہ دور جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو اہل جنت کی گفتگو کیسی ہوگی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ گفتگو جو ہے بے فائدہ نہیں ہوگی، بے مقصد نہیں ہوگی، وہاں غصہ نہیں ہوگا، بیہودگی کی بات نہیں ہوگی، نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے انسان اپنا اعتماد، اپنا بھروسہ کھو بیٹھتا ہے۔ جھوٹ جو ہے دنیا میں کیا ہے، جھوٹ کے بارے میں کہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بھی بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے، دنیا میں بھی بے سکونی کا سبب ہوتا ہے۔ تقویٰ کی عملی علامت بھی انہی چیزوں سے بچنا ہے۔ کن چیزوں سے؟ بیکار کی گفتگو سے، بے فائدہ گفتگو سے، بے مقصد گفتگو سے، غصے سے، بیہودہ باتوں سے، جھوٹ سے۔ ان چیزوں سے ایک تقویٰ والا انسان جو ہے وہ بچے گا، تبھی جو ہے وہ تقویٰ جو ہے حاصل کرنے میں اس کو آسانی ہوگی۔ تو تقویٰ کی عملی علامت اس کو بتائی گئی ہے۔ جنت میں ویسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی فائدے کے تحت اور کسی نقصان کے تحت انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس دنیا میں۔ تو دنیا میں یہ چیزیں جو ہیں وہ لغو جو ہے یا جھوٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو انسان بچا لے تو تقویٰ کی عملی علامت کو پہنچ جائے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت کو پالے گا اور وہ کامیاب ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ حساباً سے یہاں یہ مراد ہے کہ مبالغے کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی بے حساب ملے گا وہاں انسان کو۔ کتنا ملے گا؟ بے حساب، جس کا انسان حساب نہیں رکھ سکتا ہے۔ جنت میں بے حساب ملے گا۔ جزا ہی نہیں ملے گی، عطا کی جائے گی، یعنی جیسے ایک مثال کے طور پہ اگر ٹیکسی فیئر دے رہے ہیں تو مان لیجیے 50 روپیز ہے یا 2 دینار ہے، 4 دینار، اسی طرح سے، لیکن انسان اس کو 50 روپے کی جگہ پہ 100 روپے دے رہا ہے، 2 دینار کی جگہ پہ اس کو 3 دینار دے رہا ہے، تو وہ جو اصل جو اماؤنٹ تھا، جو اس کا کرایہ ہوتا ہے، وہ تو اس کی جزا ہوئی، لیکن جو ایکسٹرا دیا، جو بخشش دی، وہ عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جزا کے ساتھ ساتھ عطا بھی کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس رحمت کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بدلہ بھی دے گا اور اپنی رحمت سے بھی نوازے گا کہ انسان کو عطا بھی کرے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رحمان تو ہے، لیکن اس کی عظمت اور جلالت، ہیبت بھی اتنی ہی ہوگی کہ کوئی ہمت نہ کرے گا بات کرنے کا۔ جو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کچھ کا وہ مالک ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن اس دن سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا اس سے، جس دن
جبرائیل علیہ السلام اور باقی سارے فرشتے جو ہیں صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ رحمان سے وہی بات کر سکے گا جس سے وہ خود اجازت دے گا اور جو درست بات کہے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی ہیبت کا ذکر ہے کہ کوئی ہمت نہ کر سکے گا بات کرنے کا اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو اجازت دیں، کوئی شفاعت کے لیے بھی نہیں کر سکے گا۔ اس روز ہر لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، پیغمبر جو ہوں گے وہ بھی پکار رہے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم، وہ بھی پکارتے ہوں گے، سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ سب حساب کے پہلے کی بات ہوگی، پھر انتظار ہو رہا ہوگا سخت۔ یہ اب ذکر ہے قیامت کے پہلے کی۔ اب یہاں جنت اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اب پھر سے وہ اس چیز کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ قیامت کے فیصلے کے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہر لوگ اپنے سلامتی کی، جو نبی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، وہ بھی اپنے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر انتظار میں ہوں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے کہ اب حساب کتاب شروع ہو، ہم لوگوں کا کچھ انجام پتہ چلے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگ پر رحم کریں، معاف کریں، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ پیغمبر کے پاس جائیں گے کہ حساب کتاب شروع کرانے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے، لیکن آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو یہ چیز جو ہے وہ قبول کی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کے حضور یہ سفارش کریں گے کہ آپ حساب شروع کیجئے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اس موقع کی بات ہے جب کسی کو بھی بولنے کا یارانہ ہوگا وہاں، یعنی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے آپ کی امت کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے لوگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے کہیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب گھبرائیں گے اور سب کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے بھی یہ خطا ہوئی ہے، میں تو بہت آج اللہ کے جلال سے میں ڈر رہا ہوں، تو آپ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس جائیے۔ پھر ایسے کر کے پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا خوب اور خوب حمد و ثنا کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے، اور پھر اجازت ہوگی، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے حساب کتاب شروع کریں گے۔ صف میں یعنی ڈسپلن میں ہوں گے سارے لوگ، وہاں کا قانون یعنی فرشتے، انسان، سب کوئی اپنے اپنے حساب کے لیے شور نہیں بجائے گا، بلکہ لائن میں سب لوگ کھڑے رہیں گے، اور جبرائیل علیہ السلام جبکہ وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بول پائے گا، جس کو اجازت ملے گی وہی بولے گا، اور وہ بھی صحیح بولے گا، جو بولے گا وہ صحیح بولے گا۔ جہاں ادھر ادھر کیا روک دیا جائے گا، ٹوک دیا جائے گا۔ دوسرا معنی، جو دنیا میں درست بات کہی ہوگی، یعنی دنیا میں جو درست بات کرتا ہوگا، سچ کہتا ہوگا، جو ہے وہ بولتا ہوگا، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا، شرک یعنی غلط عقائد والے جو ہوں گے وہ وہاں نہیں بول سکیں گے۔ اب مرنے کے بعد اور قیامت کے دن جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، کر دیا گیا۔ اس کے رو سے انسان کے سامنے دو راہیں ہیں، دو راستہ ہے، یا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، چاہے تو وہ اختیار کرے صحیح راستہ، یعنی اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان اور تقوی کی زندگی گزارے، ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرے، تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانہ مل سکے،
یا پھر انسان آنکھیں بند کر کے غفلت کی زندگی اس دنیا میں گزارے، مست رہے، خوش رہے اور دنیا میں ہی اپنے آپ کو انگیج رکھے، تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ تو بس انسان کے سامنے دونوں راہیں اور دونوں جو ہے مقام یہ واضح کر دیا گیا کہ ذالک یوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اب آخر میں پھر یہ بات بتائی گئی کہ ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے۔ اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ یعنی جو چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، جو آنے والی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قریب ہے، یعنی قیامت والے دن کے عذاب کے آنے کے بارے میں جو یہ قریب ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے کیونکہ ہر صورت میں وہ آ کر ہی رہے گی، اسی لیے قریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کمائی اس کی جو ہے سامنے آ جائے گی، یعنی جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا ہے اس نے یا تو اچھا کیا ہوگا، اس کا وہ عمل، یا انسان نے دنیا میں برا کیا ہوگا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں پہنچ گیا ہے۔ قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کا مشاہدہ وہ کر لے گا، دکھایا جائے گا، وہ دیکھ لے گا، اور دنیا کے لیے کیا ہوگا تو اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ وہ سب کچھ تم نے دنیا میں اس کا بدلہ پا لیا، اور جو آخرت کے لیے کیا ہوگا تو پھر آخرت میں اس کا بدلہ جو ہے وہ وہاں ملے گا۔ لیکن اس میں سے جو کافر ہوں گے ان کی کچھ حسرتیں ہوں گی، کچھ آرزو ہوں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ اپنے لیے جب کافر، ایک انکار کرنے والا، غفلت میں زندگی گزارنے والا جو انسان ہے، جب اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو کیا آرزو کرے گا کہ کاش ہم جو ہے پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، یا پھر مرنے کے بعد مٹی میں ہی مل کر مٹی بنا دیے جاتے، دوبارہ زندگی نہ ملتی، نہ یہ سخت دن دیکھنا پڑتا۔ یعنی جب قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کا بھی حساب ہوگا، سنگ والی بکری کا بغیر سنگ والی بکری سے جب حساب کتاب ہوگا تو آخر میں ان لوگوں کو بدلہ دینے کے بعد کیا کیا جائے گا کہ حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے، جانور جو ہیں۔ تو انسان بھی یہ وہاں آرزو کرے گا کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے ہیں، حساب کتاب ہونے کے بعد مٹی ہو جاتے ہیں، تو یہ دوبارہ زندگی یعنی کہ جہنم کی زندگی جو ہے وہ نہ دیکھنا پڑتا، یہ سخت دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس طرح سے ان کی حسرت ہوگی، ان کا آرزو ہوگا، تو یہ یہاں بتا دیا گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری چیزیں واضح کر کے بتا دی ہے، کھول کھول کر کے بتا دیا ہے۔ اب چاہیے کہ انسان اس کو سنے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نیک عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔